السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ویورز۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز، آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا، تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے۔ اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز، آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے، جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز، آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گنوا دیا۔ تو ویورز، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ۔ کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ویورز۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز، آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا، تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔
لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے۔ اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے، جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گوا دیا۔ تو ویورز دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، کس کس کو اس کا انتظار ہے اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے۔ اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔
اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گوا دیا۔ تو ویورز دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا، تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے، اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے، وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی؟
تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا، لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گنوا دیا۔ تو ویورز، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز، آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا، تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے، اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے، وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز، آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے، جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز، آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا، لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گنوا دیا۔ تو ویورز، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے،
اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز، آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی، اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے، اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے۔ اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخرکار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز، آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے، جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز، آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا، لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گوا دیا۔ تو ویورز، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ۔ کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز، آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی، اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔
یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے۔ اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز، آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے، جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز، آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گنوا دیا۔ تو ویورز، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ۔ کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز، آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے۔ اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز، آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔
مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز آپ دیکھنے والے ہیں، شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی۔ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گنوا دیا۔ تو ویورز دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا، تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے، اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے، وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی۔
شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا، لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گوا دیا۔ تو ویورز، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن کی ایپیسوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں ایک آیا ہے بہت بڑا ٹویسٹ۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور شامیر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شادی کر لوں گی۔ شامیر کی ماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود شامیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ویورز، آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شامیر کی ماں شامیر سے کہتی ہے کہ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے اپنی نصیب سے نہیں لڑ سکتا، تم ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر عائشہ کا رشتہ وہاں پر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج رات عائشہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، لیکن شامیر پھر بھی نہ مانا۔ شام میں لڑکے والے آتے ہیں تو شامیر کی ماں عائشہ کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے جاتی ہیں۔ لڑکا خود اور اس کے والدین پہلے ہی بہت ہی لالچی تھے اور خوش تھے کہ عائشہ سے شادی ہو جانے کے بعد ظفر کی ساری دولت ان کے بیٹے کو مل جائے گی اور ظفر ان کے بیٹے کو نوکری پہ بھی رکھ لے گا۔ ایمن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ کا رشتہ لے کر ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی احسان جتاتے ہوئے لڑکا ظفر سے کہتا ہے، ایمن کے بھاگ جانے کی خبر تو آپ کے کارخانے میں بھی ہر جگہ عام ہو چکی ہے اور بلکہ پوری برادری میں پھیل چکی ہے، اب تو آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظفر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے لڑکے کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسی وقت شامیر بھی وہیں ہوتا ہے، وہ بھی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، اچھا ہوا جو ہمیں تمہاری اصلیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اور ان سب کے بعد ظفر اور شامیر دونوں مل کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بار پھر عائشہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار جو پروین بیگم چاہتی تھیں ویسا ہی ہوا۔ کیا اس بار وہ شامیر کو عائشہ کے لیے راضی کر پائیں گی؟ ویورز، آگے آپ دیکھنے والے ہیں مائرہ ایک بار پھر عائشہ کو منانے کے لیے آتی ہے۔ مائرہ بھی یہ دل سے چاہتی ہے کہ عائشہ کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ وہ جب عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ اس سے کہتی ہے، جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کسی اور کے لیے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ عائشہ یہ بات نہیں جانتی کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مائرہ ہی ہے۔ تو دوسری جانب ویورز، آپ دیکھنے والے ہیں شاہینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اس کو تو بس پیسہ بھرا بنگلہ چاہیے جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اس کی ساس اس کا چاہے جتنا بھی خیال رکھ لے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے بازار جا کر شاپنگ کر کے لاتی ہے تو اس کی ساس اتنے بڑے کھلونے دیکھ کر کہتی ہے کہ ابھی سے اتنے بڑے کھلونے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شاہینہ اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے کہ آپ کی یہ روک ٹوک کی عادت کب جائے گی؟ شاہینہ تو ایسی ہی ہے، لیکن اب اس کے اور برے دن شروع ہونے والے تھے، کیونکہ جاوید کا دوست پیسے لے کر دبئی تو چلا گیا، لیکن اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شاہینہ نے لالچ کی تھی، اسی لیے اس نے جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ بھی گوا دیا۔ تو ویورز، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ علی ایمن کے پیسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نیکسٹ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، کس کس کو اس کا انتظار ہے، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔